السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افغیرہ دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یا بغونا وہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، وَلَہُ اور اسی اللہ کے لیے اسلمہ متی ہے، تابع دار ہے، من فی السماواتی جو بھی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، و کرہن اور ناخوشی سے، والیہ اور اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ہر چیز چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، چاہے وہ چیز خوشی سے ہو یا ناخوشی سے اللہ کی تابع دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کیوں کسی اور دین کو چاہتے ہیں، کیوں نہیں یہ اللہ کے سامنے جھکتے، کیوں نہیں یہ اللہ کے دین کو قبول کرتے۔ اب اس سے اگلی آیت میں ایمان لانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے، آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احدین کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لاہو اسی کے لیے مسلمون تابع دار ہیں۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام سچے نبی اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، اور جو بھی کتابیں ان کی طرف نازل ہوئیں اللہ کی طرف سے تھی اور برحق تھی، لیکن عمل اب صرف قرآن پاک پر ہی ہوگا، کیونکہ قرآن نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ ومن یبتغی اور جو کوئی تلاش کرے، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دینن کسی اور دین کو، فلن یقبل منہ تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وہو اور وہ فی الاخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی جو کہ دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، کسی اور دین کو قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے حصے میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ کیفا کیسے، یہدی اللہ ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ، قومن ایسے لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم بعد اپنے ایمان کے، وشاہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول بے شک رسول جو ہے، حق برحق ہے۔ یہاں پر رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وجاءہم البینات اور آ چکے ان کے پاس روشن دلائل، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر اسلام سے ہٹ کر کفر کی طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کا بدلہ ہے، انا بے شک علیہم ان پر، لعنت اللہ
لعنت ہے اللہ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس لعنت میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہ ہی ہم ینظرون وہ ڈیل دیے جائیں گے۔ یعنی ایسے لوگ جو اسلام سے ہٹ کر کفر کی طرف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ ان پر لعنت رہے گی اور ہمیشہ وہ عذاب میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ الا الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک بعد اس کے، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف کرنے والا مہربان ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان میں سے ایک مسلمان دین سے پھر گیا اور کافروں کے ساتھ جا ملا، پھر جلد ہی اسے اس بات پر ندامت ہوئی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگرچہ اسلام سے پھرنے والے کی سزا بھی سخت ہے، لیکن اگر وہ اصلاح کر لے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم بعد اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا پھر زیادہ ہو گئے کفرن کفر میں، لن تقبلا تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توباتہم ان کی توبہ، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم الضالون جو کہ گمراہ ہیں۔ یہاں پر توبہ سے مراد موت کے وقت کی توبہ ہے، یعنی وہ توبہ جو انسان آخری سانس کے وقت کرے تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی، ورنہ توبہ کا دروازہ ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں بھی توبہ کی بہت اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن وہ انسان جو ساری زندگی کفر کرتا رہتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یعنی وہ انسان جو ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، برے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفارن کفر کی حالت میں تھے، فلن یقبل تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض زمین بار خزانہ، ملء الارض ذهبا زمین بار سونا، ملء الارض زمین بار ذهبا سونا، ولا وفتدا بھی اگرچہ وہ فدیہ دینا چاہے اس کا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے پوچھیں گے کہ اگر تیرے پاس زمین بھر خزانہ ہو، کیا تو اسے عذاب کے بدلے میں دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھ سے دنیا میں اس سے بھی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، لیکن تو نے وہ میری بات نہیں مانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، لیکن تو شرک سے باز نہ آیا اور تو میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اس دن تو کسی کے پاس کوئی خزانہ وغیرہ نہیں ہوگا، اگر بالفرض ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس میں تو نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی کسی کے کام آئے گی. اس دن تو ہر کسی کو اپنی ہی پرواہ ہوگی، یعنی نہ کوئی تو سفارش کام آئے گی اور نہ ہی دوستی. جس طرح کہ آج کل کے ہمارے جاہل مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ یہ ہمارے بزرگ فقیر یا پھر وہ نیک بندے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہاں سفارش ہوگی، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اسے کہیں گے سفارش کے لیے، لیکن اس دن نہ تو کسی کے کوئی چیز کام آئے گی، صرف اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.